آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا دیا. اس واقعے سے اتنی لمبی مدت گزر گئی تھی، 500 سے زائد سال گزر گئے تھے، دین کا کوئی نام نشان نہیں. اور جب دین ختم ہو جاتا ہے تو چین دین میں ہے، ایمان میں ہے، اللہ کی اطاعت اللہ کی فرمانبرداری میں ہے. اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو بے چینی عام دنیا میں کس کا تجربہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تعلیم، جو ہدایات، جو سنت اپنی امت کو سکھلایا، ایک تھوڑے سے عرصے میں وہ جو ایک پوری دنیا کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی تھی، کوئی انسان کسی کا، کوئی بھائی کا، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی اپنا نہیں، ہر طرف ایسی بے چینی کا عمل، جو کوئی آدمی جہاں کہیں چلتا اسے لوٹ لیا، اجاڑ دیا، قتل کر دیا جاتا، اور اس کی پوچھ کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، یہی آخری دین ہمیشہ کی. اس دین سے لوگوں نے راحت اور اطمینان اور سکون حاصل کیا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ پاک کی مدد کیا تھی، یہی دین لوگوں نے اسے قبول کیا اور اللہ پاک کی جانب سے فتح عام ہو گئی، اسلام ہر جگہ عام ہونے لگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ نے اعلان کر دیا اللہ پاک نے، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے لوگ اس دین اسلام کی طرف آتے تھے. کیوں آ رہے تھے؟ کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں تھا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی. انہوں نے جان لیا تھا کہ دین اسلام کے اندر ہی ہماری بے چینی کے اندر سکون ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں اطمینان ہے. میں انسان پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ آیت ایک قبیلے کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم انصار مدینہ کہتے ہیں. انصار مدینے کے جو لوگ تھے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی مدد کی تھی، تو مکہ سے مدینہ ہے تو انہوں نے اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، جائیدادیں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دے کر کے ان کو وہاں آباد کرایا. ان کو انصار مدینہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کے اندر 120 سال تک ایک چھوٹے سے معاملے میں جنگ چل رہی تھی. 120 سال سے ایک جنگ چل رہی، اور جنگ چلتے 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 ان میں جو چلتے قسم کے لوگ تھے، جو ذمہ دار قسم کے تھے، جو پنچ قسم کے لوگ تھے، جو لوگوں کے اندر صلح صفائیاں کیا کرتے تھے، لوگ ان کے حکم کو مان کر کے بندے ٹوٹے نظام سے چلا کرتے تھے، ان جنگوں کے اندر وہ سارے سردار. اب ان کے پاس میں کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو جاتا، ہر کوئی آدمی اتنا باہمت نہیں ہوتا ہے، ہر کسی آدمی کے اندر اتنا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس کام کو کس طریقے سے کرے. ہمارے یہاں ممی کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہر کوئی آدمی اسے نہیں کر سکتا، وہ جاتا اپنے بڑے بھائی سے پوچھتا ہے، یا کوئی اپنے جو ہے بڑا آدمی ہے اس سے پوچھتا ہے، بیاہ شادی کا معاملہ اس سے مشورہ لیتا ہے، وہ اپنے سے نہیں کر پاتا ہے
اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل ایسی نہیں ہوتی کہ سب کو لے کر کے سنبھال کر کے چلے. چھیڑ دینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا. تو ہر انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ پاک حکمت دیتے ہیں, دانائی دیتے ہیں, تدبر اور سمجھ دیتے ہیں, جس کے ذریعے سے وہ پورے اپنے خاندان پر, اپنی قبیلے پر اپنی عقل, اپنی دانائی, اپنی سمجھ, اچھے بول چال کے واسطے سے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو جوڑے رکھتا ہے, ان کو چلاتا ہے, ان کو سنبھالتا ہے, ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کمی بیشی کو دور کرتا ہے. ایسے کچھ اللہ کی جانب سے جو ہے عطا کیے ہوئے اور اللہ پاک کی جانب سے خیر عطا کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور توفیق مند ہوتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس میں وہ عقل اور سمجھ اور دانائی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کیا کرتے ہیں. اس خاندان کے اندر یہ سب کچھ ختم ہے, کچھ نہ رہا. تو اب مدینے کے اندر کچھ اور دوسرے خاندان تھے یہودی لوگ. تو کبھی ان کے اوپر وہ سرداری کرتے تھے, کبھی ان کے اوپر وہ سرداری کرتے تھے, کبھی ان کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے. وہ ظلم کرتے, وہ بھی ظلم کرتے, وہ بھی ظلم کرتے, اپنا اپنا کام نکالتے تھے. ان کی بہومت لیتے تھے اور اپنا کام نکال کر وہ چھوڑ دیتے. جب ان کا کام نہیں بنتا تو وہ دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے, ان کا کام نہیں بنتا دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے. ان کا کوئی نگراں نہیں, یہ بالکل بے چین ہو چکے تھے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے کو سمجھا رہے تھے. اتنے میں یہ اوس اور خزرج, یہ انصار کے لوگ مکہ کے حج کا موقع تھا. عقبہ ایک وادی, اس جگہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت پیش کرتے کرتے وہاں پہنچے. وہاں پہنچے ابتدائی طور پر 7 آدمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں نے بھی منع کر دیا کہ کوئی اس کی بات مت سن, لیکن ان کے دل میں طلب تھی, بے چینی تھی, بے اطمینانی تھی. ان کا سننا تو چاہیے کیا. بیٹھے سنا, ان کو لگا کہ ہاں اس سے بڑا ہمارا کوئی سردار نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسلمان, ان کے ہاتھ پر ایمان لیا. گئے اپنے شہر مدینہ میں اور جا کے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے, تمہیں بھی اسی طریقے سے ایمان قبول کرنا ہے, اس سے بڑھ کر ہمیں سکون کہیں نہیں. دوسرے سال 70 آدمی وہاں گئے اور جا کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ اب ہمارے ہاتھ. مکہ کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا, اللہ نے بھی حکم دے دیا نبی آپ وہاں جائیں. یہ سچی طلب ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اس سچی طلب کی بنیاد پر اللہ پاک کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں جاؤ, اور وہاں صحیح دین کے طلبگار لوگ موجود تھے. آپ وہاں تشریف لائیں, دین کو انہوں نے قبول کیا, جو کہا اس کے مطابق عمل کیا. بس یہی طلب تھی. اس طلب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وہ دین عام ہوا اور ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر یہ اس طریقے سے دین اسلام عام. اور جہاں جہاں پہنچے ہر جگہ ہی بے سکونی تھی, دین اسلام کو. تو کسی بھی جگہ اگر امن اور چین ملنے والا ہے تو وہ اسی ایک در, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے عفو کھانا خراب, میرے دامن کھانا خراب ہو تیرے اپنے بندہ نہیں. میں جو بہت گنہگار ہوں, مجھے اگر کہیں عفو اور معافی ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف. تو دینی ایک چیز ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے طریقہ ہوتا ہے. ہم اپنے دل سے کریں گے, ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو ایک دن خطا کریں گے. آج جو ہمارا ماحول ہے, موجودہ ماحول, اس ماحول کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہر آدمی بے چین ہے. گھر کے اندر دیکھیں گے, گھر کے معاملات کے اعتبار سے باپ بیٹے کے کیا حالات, کیا معاملات ہیں, حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں ان کے اعتبار سے بھی پریشان. گھر سے آگے نکلتے ہیں, خاندان پورا ہے, وہ خاندان بھائی سے پریشان ہے, وہ اس سے پریشان ہے. ایک دوسرے کے حقوق کے اعتبار سے, زمین کے اعتبار سے, لین دین کے اعتبار سے, کوئی کسی کو جو چاہے جی میں آتا ہے, بولتا رہتا ہے, پکتا رہتا ہے, اس کا کوئی جو ہے نظام نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے, اور اسی طریقے سے خاندانی اعتبار سے کہیں کسی جگہ رشتہ ہوا ہے, کسی جگہ رشتہ ناتا ہے,
تو اس کے اعتبار سے وہ جو ہے پریشان ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ جو ہے رشتے دار اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ساس اور بہو کے کیا نظام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک سگے کے دوسرے سگے کے ساتھ جس کو اردو میں سمجھی کہا جاتا ہے، ان کے کیا ایک دوسرے کے جو ہے معاملات ہیں۔ اس طرح ہمارا پورا جو سماج کسی ایک موقع پر چند سال پہلے ان بے چینیوں سے بچا ہوا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اگرچہ بہت زیادہ علم والے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو عقل دی تھی، دانائی دی تھی، سمجھ دی تھی، ان کو اچھا رویہ اور اچھا انداز دیا تھا، ان کو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا ان کے اندر حوصلہ دیا تھا۔ وہ چھوٹی بڑی باتوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے وہ جو ہے ایک اپنا بڑکپن پیش کیا کرتے تھے، اپنے انداز سے جو ہے وہ ایک کچھ نہ ہوتے ہوئے اپنی فقیری کے اندر ایک سردار ہوا کرتے تھے، اور اس انداز کے لوگ ہو کر کے وہ جو ہے اپنے خاندان کو چلاتے تھے۔ اس قسم کا بندر جیسا کہ ابھی المفتی صاحب نے فرمایا بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس اعتبار سے میرا کہ ہر آدمی کے دل کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک بے اطمینانی ہے کہ جیے جو کیسے جائے۔ حال ہے، ہر حال کے اعتبار سے آدمی بڑی پریشانی کے اندر ہے۔ صرف کھانا اور کمانا کچھ آسان سا ہو گیا ہے۔ کسی ٹائم میں یہاں کچھ اس قسم کا بھی نظام نہیں ملتا تھا تو لوگ یہاں سے چل کر کے سندھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے حافظ صاحب الدین صاحب وہ جو ہے وہاں گئے تھے، وہیں جو ہے انہوں نے اپنے بچپنے کو گزارا۔ وہ بتلاتے ہیں کہ جب سندھ جاتے اور آتے تھے تو درمیان میں جو ہے ایسا حال ہو گیا تھا ہمارے والدین کا کہ بچوں کو اپنے سروں کے اوپر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ تو میری والدہ کا بھی حال ایسا کہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے انہوں نے سوچ کیا کہ اب میں اپنی جان بچاؤں یا اس بچے کی جان بچاؤں۔ چنانچہ انہوں نے جو یہ سوچا کہ اب یہ درخت آئے اس میں ڈال دوں یا اس درخت میں ڈال دوں یا اس درخت کو اپنی زبان سے آج بھی بتلا دوں کہ اس طریقے سے انہوں نے سوچ لیا۔ اتنے میں کوئی جو ہے گھر میں تھا، اس سے پوچھا کہ کہیں پانی ہے، تو انہیں پانی نہیں ملا، البتہ چھاس ملی جس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے اپنی پیاس بجھائی اور وہ سارا بتا ان کی جان بچی۔ تو ایسے حالات تو ضرور تھے، بھوک اور پیاس کے اعتبار سے تو لوگ بہت پریشان تھے، محنت اور مزدوری کے اعتبار سے تو بہت پریشان تھے، لیکن بزرگوں یہ جو کچھ بے اطمینانیاں، بے سکونیاں، جو پریشانیاں، اس قسم کی سماجی جو ایک عجیب کشمکش اور سماج کے اعتبار سے عجیب ایک دوسرے کا توڑ، اور اس طریقے سے دین ہوتے ہوئے، ایمان اور اعمال ہوتے ہوئے، اور جو ہے علم ہوتے ہوئے، اتنی ساری چیزوں کے باوجود جو ایمان کی حرارت اور ایمان کی جو ایک طلب اور تپش ہوتی ہے، اور ایمان جو اعمال پر اور کچھ اخلاق پر اور ایک دوسرے کے رحم و کرم پر جن باتوں پہ ابالا کرتے ہیں، وہ چیزیں بالکل ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا پس منظر کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اور وہ سیاست کے ایسے انداز کے اندر گل مل کر کے زہر آلود ہو کر کے آ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے اندر بھی بالکل وہی کچھ جو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، بس ایسا ہی حال ہمارے خود کے خاندان میں، بھائی کے ساتھ میں، رشتے دار کے ساتھ میں، اپنوں کے ساتھ میں، پرایوں کے ساتھ میں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسا ہی کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر دیکھیں کہ بھائی ہمارا یہ معاملہ مثلا دو بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، خلاف کر جاتے ہیں، ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی آ کر کے ہم سمجھا دے، بجھا دے، ہمارے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دے، یا ہمارے اس معاملے کو جو ہے سدھار دے، سنبھال دے۔ اور بہت سی مرتبہ بہت بے چینی کے ساتھ میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں، مولانا ہمارا ایسا معاملہ ہے، یہ حال ہو رہا ہے، ہمارے اور آپس میں فلاں فلاں کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے، ہماری بہن بیٹی کا یہ معاملہ ہے، اور ان کا ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اتنی بے چینی کے ساتھ وہ سناتے ہیں یقین اس جگہ کو سوائے رونے کے اور کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہوتا ہے۔ زبان تو چلتی نہیں ہے، آدمی کیا کہتے ہیں، کیا کس کو کہے، کس جگہ جا کر کے اس مسئلے کا حل کرے، سوائے اس کے کہ اس دل کے جذبات کو آنکھیں راستہ دیتی ہیں اور آنسو بہا کر کے ان کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں یا مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں یا جو ہے اسٹیج پہ بیٹھنے والے علماء اور اکابر یا دانشمند لوگ کہہ رہے ہیں یا سماج کے جو ذمہ دار اور پنچ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ جس جگہ جائیے، جس درد پہ آپ انگلی رکھیں گے، آج ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر جو ہے فرد میں یہی کچھ ایسی قسم کی داستان سنائی دیتی ہے۔ اور جو ہے جس جگہ بیٹھ جائیں، سلام مصافحہ ہو جاتا ہے،
یہاں تک تو ٹھیک ہے اور اچھی خوشی کے ساتھ میں بات ہوتی ہے، لیکن اگر 5 منٹ بیٹھ جاؤ کسی کے ساتھ میں بھی 5 منٹ بیٹھ جاؤ تو سوائے اپنی درد کی کہانی کے سنائے اور کوئی دوسری کہانی کسی انسان کے پاس نظر نہیں آتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرے خیال نہیں ہوں گے، یہ ہر آدمی کے خیال ہوں گے۔ ایسا معاشرہ ایسا سماج اب ہونے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر بزرگوں سب کے ذہنوں کے اندر یہی باتیں بیٹھتی ہیں کہ کوئی اس طریقے سے بیٹھ کر کے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا سماج کچھ دنوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ پہلے وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ایسا کچھ فیصلہ کرتے تھے، ان کی بات کوئی جا کر انہیں کہتا تھا تو ان کی سن لیتے تھے اور دوسرے لوگ ان کی سن لیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ دوبارہ آرام اور سکون ہو گئے۔ لیکن آج جو حال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ نہیں جس کی ایسی مضبوط بندن اور مضبوط پکڑ ہو یا وہ کچھ کہہ دے لوگ اس طریقے سے کر لیں، بیچارے اپنے اپنے طور پر جو سمجھدار قسم کے لوگ کوشش کرتے ہیں اور بڑی مبارک کوشش ہے جو لوگوں کے درمیان خیر پھیلانے کا جو بھی کام کرتا ہے اس سے بڑا خیر الناس من ينفع الناس۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانا مال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، نفع پہنچانا زبان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، نفع پہنچانا اگر کوئی بوجھ اٹھانے کی خاطر پریشان ہو رہا ہے تو اس بوجھ کو اٹھا کر کے سواری پر سوار کر دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ اگر کوئی چل رہا ہے اس کی ٹوپی نیچے کر گئی ہے وہ اسے لینے کے اندر پریشان اس کو لے دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ راستے کے اندر تکلیف دہ چیزیں اس کو ہٹا دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ تو جو آدمی جس طریقے کا بھی وجہ سے ہو سکے نفع پہنچانے کا جو کام کرتا ہے چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے رزق کے اعتبار سے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس اعتبار سے ابھی جو کچھ ہمارا سماج ایسی بے چینی ایسی بے اختیاری کے ایسے موقع پر ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے ہر ایک کے یہی ہے کہ نوجوانوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، اگر ان کے حالات کو دیکھا کرے تو اللہ حفاظ کرے خیر تو ہے ہی ہے، تب تو دنیا باقی ہے، کچھ تو خیر ہے تب دنیا باقی، جب خیر ہی ختم ہو جائے گی دنیا باقی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ خیر اتنا دب گیا ہے اتنا دب گیا ہے کہ نظر آنے میں شرعی شر نظر آتا ہے، نظر آنے میں شرعی شر نظر آتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر خیر پھیلانے والے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں تو جہاں دین کی روشنی ہونے کی وجہ سے یہ علماء کرام ہیں۔ عقل اور سمجھداری اور سماج کے اندر بڑکپن رکھنے والے کچھ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو ہر جگہ اپنی کمزوری کے باوجود بھی حالات ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی ملکی اور سیاسی اعتبار سے حکومتی اعتبار سے ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ ہمت کر کے ایسے انہیں کوششیں کرتے ہیں۔ تیسرے خیر کے جو ہے کرنے والے جو ہے دعوت و تبلیغ کی جو ساتھی ہیں وہ اپنا جو جتنا کچھ انہوں نے جماعتوں میں جا کر کے سیکھا ہے سمجھا ہے اس کے مطابق ان کو پہنچانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھی جماعت جو کوئی جس کو سب لوگوں نے مل کر کے کوئی ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی ہے سیاسی اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے وہ لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کچھ نہ کچھ ہے وجود میں آ جائے، کیسا ان کا حساب ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اب ہر ایک اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چاروں جماعتیں اگر الگ الگ منتشر رہیں بکھری ہوئی رہیں تو ہر خاندان کا ایک ہوتا ہے ایسا ملے گا نہیں۔ بہت سے خاندان ایسے کیسے عالم بالکل کوئی عالم نہیں ان کے اندر میں دعوت تبلیغ کے اعتبار سے ایسا مضبوط ساتھی بھی نہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی ایسا نہیں اور پنچ پچاتی کے اعتبار سے کوئی ایسا آدمی نہیں۔ اب وہ کیا کرے میں نے بھی بتایا کہ جب کوئی کسی قسم کا بالکل بے اعتباری کبھی ادھر جا کر کے ساتھ لیتا کبھی ادھر جا کر کے ساتھ لیتا کبھی ادھر جا کر کے ایسا اور پھر ایسا نہیں ہوتا خاندان کے اندر بہت سے مفاد پرستی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو اس طریقے سے جاتے مجھے ہیں تو کبھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کبھی ان کے ساتھ میں کر دیتے ہیں، جب اپنا مفاد ہوتے ہیں استعمال کر کے ادھر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی سماج اپنا آگے نہیں آ سکتا۔ یہ چاروں جماعتیں اگر ظاہر ہو جائیں اور مل
دیا جائے گا تو اس کے مطابق ایک مضبوط بندھن بنے، ایک پلیٹ فارم بنے، اور اس کے ذریعے سے ایک سنگٹھن رکھنے والی جماعت ہمارے پورے معاشرے کے اندر، پورے سماج کے اندر جو ہے وہ ایک وجود میں آئے گی، جو کسی طرح سے کچھ انداز میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ بندھن نہیں رہا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اور جو ہے آپ کے جو کچھ بھی سماجی اعتبار سے کمیاں ہو رہی ہیں، وہ اسی مضبوط سنگٹھن کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کچھ کسی کی فیصلہ کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، کسی کی جگہ جا کر کے سنا دے تو ایسا کوئی آدمی نہیں کہ ان کو جا کر کے اپنی بات سنا دے، اپنے دل کا درد سنا دے اور وہاں سے کچھ حل مل جائے۔ اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا، تو آدمی جب اپنوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر باہر وہ کہاں جاتا ہے؟ سرکاری اعتبار سے جاتا ہے۔ اب وہاں جب پہنچ جاتا ہے، ہم سے کچھ حل نہیں ہوا، ہمارے پاس اس کا کوئی نظام نہیں، تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کے خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی اپنے وقت کے مطابق کو بھی برباد کرتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی جو ہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے کسی رشتے دار کا معاملہ ہو، کوئی زمین کا معاملہ ہو، بہت سی مرتبہ ایسے کچھ بھی نہیں، صرف بول چال کے معاملہ، کوئی حق نہیں، صرف بول چال کی وجہ سے آدمی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اختلاف چلتے چلتے بے انتہا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی دوستوں، کچھ بے اطمینانیاں اور بے سکونیاں ہمارے سماج کے اندر اس نوعیت کی ہیں اور اس سے آگے اور بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی کے ساتھ بتایا کہ بہت سے معاملات چاہے غمی کے اعتبار سے ہو، چاہے خوشی کے اعتبار سے ہو، چاہے بیاہ شادی کے اعتبار سے ہو، اس قسم کے ہمارے معاملات ہیں کہ جو ہے ان معاملات کے اندر ہم لگ لگا کر کے اپنے گھروں کے اندر جو ہے کسی قسم کا سکون نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سی فضول خرچیاں ہیں، بہت سے خرچے ہیں، بہت سے نشے پتے ہیں، اس طریقے سے بہت ساری پریشانیاں سماج کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے گا تو تفصیلی طور پر آگے ضرور بیان کریں گے۔ کچھ باتیں جو ہے میرے ذہن کے اندر تھی وہ میں نے لکھی تھی۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اور سماج سدھرے گا تو شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ لن يسمع آخر هذه الأمة إلا ما سبق قبول، اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ کبھی بھی وہ درست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی صلاح و فلاح پر نہیں آ سکتے، مگر اسی طریقے کو اپنائیں گے جس طریقے کو اپنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے اندر جو ہے صلاح کو اور خیر کو جو ہے حاصل کیا۔ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حال تھا دنیا کا، اور اس دین و اسلام کو اپنا کر کے انہوں نے جو ہے اتنا اپنے اندر خیر اپنایا کہ پوری دنیا کے اندر جب سے بڑی تب سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا بہتر زمانہ کوئی آیا ہے۔ تو یہ جو ہے خیر کا زمانہ اس شریعت اور سنت کی دنیا کا، چنانچہ یہ جو خیر اور شریعت کے جو بھی چشمے چل رہے ہیں مدارس کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، دعوت تبلیغ کے اعتبار سے، یا جو ہے خانقاہوں کے اعتبار سے ہم ان سے جڑیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے خیر۔ کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہاں کوئی اس قسم کا چشمہ نہیں تھا، تو لوگ سندھ جا کر کے وہاں سے پڑھا کر کے وہاں اس کے بزرگوں سے بیعت ہو کر کے آیا کرتے تھے، وہاں سے مرید ہو کر کے آیا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اسی ذکر کے ذریعے سے دلوں کے اندر سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ یہاں اکابرین موجود ہیں، ان اکابرین کی ساتھ میں جڑ کر کے بھی اور جو ہمارے جو ہے دینی تعلیم اور دعوت تبلیغ کا یہ جو حلقات ہیں ان کے اندر جڑ کر کے ہم شریعت اور سنت کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں، اور ان سے جڑنے کے اندر ہی ہمیں خیر ہے۔ اگر اس سے جتنے دور جائیں گے تو دین سے دور جائیں گے، اور جو دین سے دور جائیں گے تو وہاں کبھی بھی کبھی سکون نہیں ہے۔ دوسری تعلیمی بیداری کے بارے میں ابھی کہا گیا تھا، مفتی صاحب نے تعلیمی بیداری کے بارے میں کہا، پردے کے بارے میں پردے کے بارے میں جیسا کہ ابھی یہ کہا گیا کہ ایک بنیادی چیز کو ہم دیکھیں، بنیادی چیز کیا کہ ہم پردے کے سلسلے ہماری عورتیں عام طور سے کام کاج کرتی ہیں، اپنے گھر کے اندر کرتی ہیں، اپنے کھیت کے اندر کرتی ہیں، اس سے آگے کسی اپنے رشتے دار کے یہاں جاتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے
کہیں غیروں کے یہاں کام کرنے لگ جاتی ہے. بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو موبائل چلانے والے ہیں, نیٹ چلانے والے ہیں, وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, خاص طور سے علماء کرام ہیں, ہزار ایسی مسلمانوں کی لڑکیاں جو بالغ تھیں وہ غیروں کے ساتھ میں کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ وہ جو ہے شہروں کے اندر ان کا جو پڑھائی کا نظام وہ ایک ساتھ ہے. اسی طریقے سے یا بازار میں کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بال بنانے کے, ان کے کپڑے بنانے کے یا اس قسم کے, وہ جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں مرد اور عورتوں کا اس طریقے کا ساتھ میں اپنا بیٹھنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے تعلق بدل کے چلے جاتے ہیں. یا جو ہے بہت سے ایسے ہوٹل بن گئے ہیں. کل ہی خبر تھی کہ اس جگہ جو ہے مسلمانوں کی 10 لڑکیوں کو پکڑا اور جو ہے پکڑ کر کے پولیس سے لے کر گئی ہوٹلوں کے اندر اس طریقے سے غریبوں کے ساتھ اس طریقے سے. گناہ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے, اپنے اندر بھی گناہ ہوتا ہے, لیکن جب غیر کے ساتھ میں کام کاج ہوتا ہے تو جو برائیاں گھر کے اندر بناتی ہو غیر کے ساتھ میں پڑھتے ہیں, اللہ حفاظت کرے, غیر کے ساتھ میں پائیں گے. اور غیر کے اندر جب آئے گی تو وہ اسلام سے نکل کر ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل اللہ نہ کرے, کیونکہ تعلیم کا ہم جانتے نہیں کہ ہماری بچیاں یہاں پڑھ کر وہاں جائیں یا اور کوئی دوسری چیزیں نہیں, لیکن ایک ہی راستہ جو ٹیوبویلوں کے اعتبار سے یا اور کھیتی کے اعتبار سے کسی اور دوسرے اعتبار سے جو پنپ رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے. ایک وقت کہ اس کے اندر بھوک سے جھوجنے کے باوجود اپنی عورتوں کو کام کاج کے لیے تنہا روانہ کر دیں, ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن آج اتنا کچھ فراوانی کا دور ہے, اتنا کچھ فراوانی کے دور ہے, بھوک سے بیدار ہو کر کے مرتے ہوئے اللہ نہ کرے ایسا سننے میں نہیں ملتا گھر میں. یہ ان بزرگوں کی محنتیں ہیں, قرآن پاک کی محنتیں ہیں, اپنا یہاں بتا رہے اس مکاتب کا جو ان بزرگوں نے محنت کر کے یہ جان پھیلا ہے, اس کی برکتیں کہاں پانی تھا یہاں تلاش کرنے کے. آج بھی کہیں جا کر کے راجستھان کا نام کہیں بتلاتے ہیں, اچھا راجستھان کے اندر سوکھا ہی سوکھا, لیکن یہاں اگر وہ دیکھیں تو کشمیر بنا ہوا, یہ کس دنیا کا بنا ہے. یہ مدارس اور مکاتب اور قرآن کی تعلیم اور ان کی برکتیں ہم جو اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہماری نوازش کی ہے. لیکن اس برکتوں کے آنے کے بعد جو کچھ ثمرات دین کے ہم کو ملنے چاہیے وہ دین کے ثمرات ہم کو نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہو کر کے اٹھے, رات میں بیدار ہو کر کے اٹھے اور اٹھ کر کے آپ اپنے گھر سے باہر جائیں. مجھے بے اطمینانی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کوئی دشمن آپ کو پتہ نہیں ہوا, کافی دیر ہو گئی نہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہوئی, کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل هذه الليلة من الفتن وما انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا کہ رات میں فتنے اتر رہے ہیں آسمان سے, دوسرے خزانے آسمان سے اتر. فتنوں کا خزانہ کا کیا دو ہے؟ جب مال اترتا ہے تو مال اپنے اندر فتنے لے کر مال جب آتا ہے عیش اور تعیش آتا ہے, اور جب عیش اور تعیش آتا ہے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے, اسے دنیا طلبی بیداریاں گناہ اسے نظر آتے ہیں. شیطان اس مال کے واسطے سے اس کو حملہ کرتا ہے. مردوں کے اوپر عیش اور تعیش آتا ہے, عورتوں کے اندر مال کی بڑی سی فیشن آتا ہے. آج دیکھو ہماری عورتوں کا لباس, ایک ٹائم تھا کہ جس کے اندر عورتوں کا لباس ایسا کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں ہمارے یہاں فرق نہیں ہوتا. یہاں تو پہلے فرق آ گیا, باقی میں نے تو دیکھا ہے میرے گاؤں کے اندر
وہ چوڑیاں لگائی ہوئی، وہ یہاں جو ہے چاندی کے یہاں کچھ پہنتے تھے، وہ ایسے گویا کہ جاتوں میں ان میں کچھ فرق نہیں تھا. ہم نے اپنی چچے تاؤیوں کے اندر ایسا دیکھا، ہم نے اپنے جو ہے چچا تاؤں کے دھوتیاں باندھی ہوئی ہم نے دیکھی، اور آپ حضرات ایسا وہ نہیں دیکھی ان کے اندر. آپ کے یہاں ہو سکتا ہے پہلے اس طرح ہو گئی تو ایسا لباس ہے، لیکن بزرگوں کی محنتوں سے ایسا ہوا. اور ان کی نگرانی میں تو ہمارے عورتوں کے اندر لباس ہے الحمدللہ، اتنا شاندار قسم کا لباس کرتے ہیں. لیکن اب جو ایک نئی فیشن جو مال آیا، اس مال کے فکر، اور مال جب کہاں سے مال آیا، یہ فلانی اسکیم، یہ فلانے وہاں عورت جا رہی ہے کما رہی ہے، کبھی بھی عورت بھوک کی وجہ سے نہیں کما رہی، اور جو کما رہی ہے وہ یا تو سونے کا کچھ بنانے کے لیے، چاندی کا کچھ بنانے کے لیے، اچھے کپڑے بنانے کے لیے، یا اس قسم کی فیشن کی چیزوں کو اپنانے کے لیے، اور اپنے ہی ہاتھ خرچی کے لیے جو کچھ کما رہی ہے. گھر خرچی کے واسطے وہ نہیں کما رہی ہے کہ بھوک سے بےتاب ہے، جس وجہ سے نکلنا جو ہے ان کا ضروری ہوگا، اس لیے جا رہی ہے. ایسے تو مال جب آتا ہے تو کتنے ہی فتنے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں منزلہ هذه الليلة من الفتن، اس رات کتنے فتنے اترے، وما منزلہ من الخزائن، اور کتنے جو ہے خزانے اترے. پھر آگے آپ نے بیان کیا روایت کے ٹکڑے کے اندر کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ایمان کے ذریعے سے، مردوں کے اندر بھی مال کی وجہ سے نقصان آتا ہے اور عورتوں کے اندر بھی مال کی وجہ سے نقصان آتا ہے. عورتوں کے اندر کیا نقصان آئے گا؟ وہ نقصان ہوگا یہ فیشن کا. جب فیشن پر عورتیں بن جائے گی تو بنی اسرائیل کے اندر جو بربادی آئے وہ اسی وجہ سے کہ عورتیں فیشن لباس پہن، ایسا لباس تو بالکل پہنے ہوئے ہونے کے باوجود نہیں، بالکل پہنے ہوئے ہونے کے باوجود جو حصے بدن کے چھپانے چاہیے وہ جو ہے کھلے نظر آئیں گے. بدن کے اوپر لباس پہنا ہوا لیکن نہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو سوال کر رہا ہے، سوال حضرات کے بعد آپ کی بیویاں کہ کون ہے جو میری بیویوں کو تہجد کے لیے اٹھائے. آپ نے اعلان کر دیا کہ ان فتنوں کا اور ان فیشنوں کا، ان برائیوں کا علاج کیا ہے؟ علاج جو ہے رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے طرف رجوع کرنا. آج اللہ کی طرف سے ہمارا دل اٹھ گیا، ہم جو ایک دوڑ کے اندر، ایک طرف کے اندر، ایک فکر کے اندر جو چل پڑے ہیں وہ چل پڑے ہیں. اللہ کی طرف ہمارا لوٹنا، اللہ کی طرف لو لگانا. ہم بوڑھے بزرگوں کا، نوجوان ساتھیوں کا، عورتوں کا، ہم سب جو ہے ایک ہی فیصلے کے اندر داخل ہیں. ہم سب کا جو ایک رجوع ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر ان فکروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان فکروں کو جیسے ہم پریشان ہیں. قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اذا اراد مترفيها ففسقوا فيها واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول ودمرنا فيها. کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان مالدار قسم کے لوگوں کے اندر کے دلوں کے اندر ایمان ڈالتے ہیں. وہ فسق و فجور میں، گناہوں میں، زنا میں اور پریشانیوں میں، کسی کو تکلیف دینے میں، دکھ اور ستانے میں، ان چیزوں کے اندر ان کو جری کر رہے ہیں. وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں، انہیں کے اندر وہ رہتے ہیں. اتنی برائیاں پھیلا رہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ کام ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو عذاب ہوتا ہے. اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر آسمان سے کوئی آگ آئے اور وہ ہلاک کر دے. ایسا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. ایسا ہونے والا ہے. وہ عذاب کس شکل میں آئے گا؟ وہ آپسی اختلاف کی شکل میں. یہ جو ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ اور ہمارے اندر کے جو سماج سدھار جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس ایمان تو ہمارے ہمیں نصیب کر دیا، لیکن ایمان ہونے کے باوجود تو ہماری کوتاہیاں اور کمیاں جن کے اندر ہم پڑے اس طریقے سے پریشان حال ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر جو ہماری یہ کمیاں ہیں، اس کمیوں کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ اختلاف کی وجہ سے. اور میں نے ابھی بتایا دیکھو کون سا گھر ایسا ہے، کون سا خاندان ایسا ہے، کون سا رشتے دار ایسا ہے، کون سا پڑوسی ایسا ہے جس کے اندر اس قسم کا معاملہ نہیں. یا تو زمین کی وجہ سے ہے، یا مال کی وجہ سے ہے، یا بول چال کی وجہ سے ہے، یا جو ہے جاہ و جلال اور مرتبے کی وجہ سے عہدے کی خاطر ہے، کسی بھی طریقے سے بس یہ اختلاف یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سمجھیں. اگر وہ بھی جگہ انسان ہونے کرتے تو ہمیں کوئی
طریقے سے دعوت و تبلیغ کے ساتھ یہ دینی یہ سنبھالتے ہیں، اور اسی طریقے سے عقل و دانش رکھنے والے اللہ پاک نے جن کو اصل رسوخ دیا ہے وہ پٹیل قسم کے لوگ، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں، اور اسی طریقے سے سیاسی حلقوں کے اندر جو اصل رسوخ رکھنے والے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، یہ لوگ اگر چاروں کے چاروں مل جاؤ اور مل کر ایک متحد پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے اور وہ جو ہے ایک نیا عمل تیار کرے. دیکھو اگر ایک آدمی محنت کرتا ہے اس کا اثر نظر آتا ہے تو اتنی ساری جماعت متحد ہو جائے، اپنا ایک نیا عمل تیار کرے اور وہ ایک سنگھن بنا کر کے اپنی پورے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو ہے کام کرے. یقیناً کون ایسا ہوگا؟ نوجوان بھی ہے، وہ بھی ذرا پیچھے دیکھتا ہے تو باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، اگرچہ وہ نافرمان ہے لیکن پھر بھی اسے رحم آتا ہے. ایسے کوئی گنہگار ہے وہ بھی ٹھوکریں کھا کر کے دن آ جاتا ہے. تو اگر یہ سارا جو ہے ہمارا یہ ایک قریب قسم کی جو جماعتیں ہیں، کیونکہ ایک حلقے کے اعتبار سے ہم کر کے بات کر رہے ہیں، آگے دوسرے حلقے کے اعتبار سے، تیسرے حلقے کے اعتبار سے ہمارے یہ لوگ اگر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے جو ہے ایسے جماعت بنا لیں اور ایسا سنگھن بنا لیں اور سنگھن بنا کر کے ہر جگہ یہ کام کرنا شروع کریں، تو جس طریقے سے ہم اپنے گھر کا کام کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے اگر ہم ایسا کریں گے تو سب سے پہلے ہماری قوم اس طریقے سے ترقی کرے. جب اس طریقے سے ترقی ہوگی تو ہمارے ذہن میں نظر آئے گا کہ دیکھو یہ پڑھائی کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، کلیکٹر بننے کے لائق ہے اس کو آگے بڑھائیں، اگر جو ڈاکٹر بننے کے لائق ہے اس کو آگے بڑھائیں، عالم بننے کے لائق، مفتی بننے کے لائق اس کی. لیکن ہم تو اپنی سے نہیں سمجھتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے، پھر آگے جا کے ہم کہاں سوچیں. ہم اپنے آنگن کے اندر بھی ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ باہر جانے کی ہمیں نوبت نہیں آ رہی ہے، پھر آنگن سے آگے چلے گئے، گھر سے باہر جانے کی ہمیں نوبت نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس سے آگے ہم سماج کے اندر پھیل کر کے کچھ کیا کریں، ہم خود اپنے اعتبار سے جو ہے پست ہمت ہیں یا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آگے کی کیا سوچیں. اس لیے پہلے کسی بھی سماج کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی ان الجھنوں کو وہ سلجھائیں، ان الجھنوں کے اوپر محنتیں کریں، اور محنتیں کر کے یہ نہیں کہ آج ہم نے بیٹھ کر کے کچھ سوچ لیا، غور و فکر کر لیا اور غور و فکر کر کے ہم نے جو ہے ایک بیٹھ کر کے بات طے کر لی. ایسا نہیں، یہ مستقل ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ایک نبی ہونے کے ساتھ میں 23 سال تک وہ محنتیں کرتے نبی بات سے سمجھنے کی، اور ان کی وہ نظر کہ ایک نظر اس کے اوپر پڑی، دیکھو ایسا ولی بن گیا کہ کوئی جو ہے بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابی کو درد نہیں سکتا وہ نظر. لیکن پھر بھی جو ہے 23 سال تک انہوں نے محنتیں کی، تب جو ہے وہ آگے بڑھ کے کام کرنے لگے. بھائی جو قدم ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں یا جس جگہ ہم بیٹھ کر کے کوئی بات سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یہ وہ پہلا قدم ہو سکتا ہے کہ جس پہلے قدم کے اندر ہم یہ سوچیں کہ آج ہی دوسرے قدم رکھے تو ہمارا اصلاح کے ساتھ میں ہو اور ہم اچھے طریقے سے سماج کے اندر بہترین ہمارا سماج بن جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. مستقل اور نہ تھکنے والے جو ہیں ایسے لوگ اٹھیں اور وہ لوگ اٹھ کر کے اسی اجتماعیت کے ساتھ میں اپنے مفادات کو، اپنے مقاصد کو اور اپنی کمیوں کو اور اپنے جو ہے حرص اور اپنے عہدوں کو یا ان تمام جو بھی اپنی عزت کی چیزیں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا نفس بہرحال انسان ہونے کے نفس چاہتا ہے، ان سب کو دبا کر کے اگر اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری محنت جتنا آغاز ہم کر رہے ہیں اس کی اتنا ہم کر رہے ہیں وہ آج سے 20 سال جانے کے بعد میں 23 سال جانے کے بعد میں اس کا ایک تھوڑا سا جو ہے اس کی پونپلیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں. اگر ہم نہیں دیکھیں گے ہماری نسلیں ہماری اولاد اس کو دیکھیں گی، لیکن اس کے لیے یہ جو نیا عمل تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر مضبوط رہے گی. ورنہ یوں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے، اچھا وہ بات کر رہا ہے، کوئی خاندانی اعتبار سے میں بھی بہت الجھا ہوا ہوں، میں اپنی ذات کے اعتبار سے میں بھی بہت الجھا ہوں، اگر میں بات کر رہا ہوں اس طریقے سے تو کہتے ہیں اچھا بڑی سینے ٹھوک کر کے بات کرتا ہے، خود تو ایسا جو الجھا ہوا پڑا ہے، خود تو ایسی انداز سے ہے، اپنا معاملہ ایسا نہیں ہے. دیکھو انسان ہونے کے ناطے سبھی ایک ہی انداز میں آدمی چلتا ہے تو چلتے ہوئے ٹھوکر کھاتا ہے، آدمی دوڑتا ہے تو دوڑتے ہوئے ہانپتا اور کانپتا ہے اور اسے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن یقین جانیے انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی بات نہیں ہے سوائے انبیاء میں. یہ سوچ کر کے اگر ہم چلیں گے کسی کی کمی کو نہ دیکھ کر کے، جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو دیکھ کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا یہ جو ہم سوچ کر کے ایک عمل تیار کرنے جا رہے ہیں یا ایک سنگھن کے طور پر ہم جو ہے جمع ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہوں، ان کے بڑی ذمہ داریاں ہوں، وہ اس طریقے سے لوگوں کو جمع کریں اور یہ کرتے رہیں اور یہ نظام چلاتے رہیں یہاں تک کہ مدت کے بعد میں جا کر ہم اس سے کوئی نہ کوئی پھل حاصل کریں، ہم نہ کر سکیں ہماری اولاد کر سکے. کیونکہ آج جو زمانہ پنپ رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کو لڑاؤ دور کرو، اس کو لڑاؤ دور کرو. باپ
کو بیٹے سے الگ کرو، بیٹے کو جو ہے بھائی سے، جو ہے اس کو بھائی سے الگ کرو. یہ نظام تو بن رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ہے سوچی سمجھی اس کے لیے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. موبائل موجود ہوتے ہیں، وہ ادھر کا ادھر ڈال دیتے ہیں، دوسرے کے نام سے ڈال دیتے ہیں. اس قسم کی غلط کامنٹ آ کر کے ہمیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں. کوئی نام نہیں، کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی نیٹ پہ اڑا دیا کہ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. ہم نے کچھ نہ تلاش کیا، کچھ نہ سوچا سمجھا، اور اس کے پیچھے کوئی یہ تو شاید وہ ہو سکتا ہے، یہ کہنے کا شاید وہ ہو سکتا ہے، اچھا میرے مطابق یہ کہہ دیا ہے، اس لیے جو اسی کو پڑھ کر کے ہم بہت کچھ اختلاف کر لیتے ہیں. ایسی آگ لگانے والا یقیناً بہت کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنا نام بھی نہیں دکھا رہا ہے اور وہ سماج کے اندر آگ لگا دیتا ہے. ایسے بہت کچھ موجود ہے، اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے. لیکن ہم جب تک سنجیدہ نہیں رہیں گے ہماری یہ مشکلیں کبھی نہیں حل ہو سکتی. اور جب تک مضبوط بندھن کے ساتھ میں یہ ساری جماعتیں مل کر کے کوئی کام نہیں کرے گی تو جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہمیں اللہ پاک اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس طریقے سے سنجیدہ ہو کر کے جو ہے ہم کوئی کام کریں، اور اللہ پاک ہماری محنتوں کو برابر فرمائے. ان اکابرین کی جو ہے دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی محنتوں اور ان کی کے ساتھ میں ہم جو ہے چلیں گے، اور جو کچھ رہنمائیاں اور ہدایات ہمیں کریں گے اس کے مطابق ہماری یہ محنت رہے گی. انشاءاللہ ہم یقیناً اس کے اندر کامیاب ہوں گے اور جو ہے منزل کو پہنچیں گے. میں اس موقع پر میرے بزرگ حضرات مولانا جو ہے رئیس الدین صاحب، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، ان سے جو ہے معذرت کروں گا کہ آپ بزرگوں کی موجودگی میں نے آپ کی سماعت فراشی کی اور جو ہے یہ جو ہے اس قسم کی باتیں بیان کی. اس کے اندر میں نے ایک سبق کے طور پر بتلائی ہے اپنے بزرگوں کو. یقیناً میں بیان کرنے کے اعتبار سے کوئی مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، تو اس قسم کی باتیں میں کوئی اچھے ڈھنگ سے نہیں بیان کر سکتا ہوں. بہرحال کہنے کے اعتبار سے کچھ کمیاں ہوتی رہی، کوتاہیاں رہی. میں میرے تمام بزرگوں سے معافی چاہوں گا، اور باقی یہ ہم سب کی فکر ایسا نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.